ناظرین، آج کے پروگرام میں دو موضوعات پر بات کی جائے گی، جن میں سے ایک تو بنوں میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ کارروائی کیوں ہوئی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات کی جائے گی۔ دوسرا معاملہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں، امریکی صدر ٹرمپ، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ایک دہشت گرد جو امریکہ کو مطلوب تھا، اس کی گرفتاری کے لیے پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو بنوں میں کارروائی ہوئی ہے، بنوں میں جو دہشت گردی کی کارروائی گزشتہ روز اس وقت ہوئی جب لوگ افطاری کے وقت جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے، مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ بنیادی طور پر جو دہشت گردوں کا جو نشانہ تھا وہ بنو چھاؤنی تھی، اور جو علاقہ اس کی زد میں آیا، اس کی جو دیواریں تھیں، جب ان کو نشانہ بنایا گیا، جب دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑایا تو مسجد کو نقصان پہنچا، اور وہاں کی جو مقامی جو دیہات تھا اس کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو درجن سے زیادہ جو ہمارے شہری ہیں، پاکستانی شہری ہیں، وہ شہید ہوئے۔ یعنی 13 شہری شہید ہوئے ہیں، 5 جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور 32 جو لوگ ہیں دیگر وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR نے اس کی تصدیق کی ہے، ان تمام تفصیلات کی۔ دوسرا، یہ کارروائی کیوں عمل میں آئی ہے؟ دولت اسلامیہ ایک جو داعش کا ہی ایک ذیلی شاخ ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دہشت گردی کی جو کارروائی ہوئی ہے، اس کا کسی نہ کسی شکل میں اس کا کنیکشن بنتا ہے، جو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یقینی طور پہ اس حوالے سے سوچ و بچار کی بھی ضرورت ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ یقیناً آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امریکی صدر نے جس طرح پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص دولت اسلامیہ کا ایک اہم کمانڈر جو امریکی شہریوں کے، یعنی 13 امریکی فوجیوں کے اور 170 افغان شہریوں کی ہلاکت میں ملوث تھا، اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو 2021 میں جس نے افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ پر ہولناک دہشت گردی کی تھی۔ اس کا نام دولت اسلامیہ کا ایک اہم عہدیدار ہے، اس کا نام مختلف جو میڈیا کی خبریں ہیں اس کے حوالے سے شریف اللہ بتایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI اور امریکن جو CIA ہے، انہوں نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے، یہ جو برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، اور 10 روز قبل اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ امریکی حکام کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ یقینی طور پر یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور یہ بھی آپ کو اس ذہن میں ہونا چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت صدارت میں جس ملک کا پہلی مرتبہ شکریہ ادا کیا ہے، یعنی پہلا جو ملک ہے جس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے جو خیالات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پاکستان پر تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ بیانیہ بھی، ان کا یہ موقف بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ اپنی پہلی صدارت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اربوں ڈالر ہم نے دے کے ضائع کیے ہیں، اور پاکستان کو مزید جو فنڈز ہیں وہ نہیں دینے چاہیے۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طرح سے اب ایک بار پھر الجھ گیا ہے، آپ جانتے ہیں جو بنوں کا واقعہ جس میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اب پاکستان یقینی طور پر یہ چاہتا ہے کہ نئے سیکیورٹی پارٹنرشپ کے طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھایا جائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو مل جائے گا کہ کیا جو بنوں میں کارروائی ہوئی ہے وہ داعش نے اپنے اس جو کمانڈر ہے جس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کا بدلہ لیا ہے یا نہیں لیا۔ یہ سوال یقیناً موجود ہے، اور اس پر ہمارے جو حکام ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، وہ یقیناً کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو فرض کر کے اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو یقیناً یوں لگتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کی جو بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی چند روز قبل ہی
جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو مولانا سمیع الحق کے جو صاحبزادے ہیں حامد الحق حقانی، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا کوڑا خٹک میں، اور آج یہ دوسرا واقعہ گزشتہ روز جو دوسرا واقعہ ہوا ہے۔ اس تمام ان دونوں واقعات کے جو تانے بانے ہیں وہ کیا جو دولت اسلامیہ کے کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری کے ساتھ ان کو منسلک کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں ملے گا بھی۔ اور اگر یہ بات درست ہم کسی نہ کسی سطح پہ کہہ سکتے ہیں تو پاکستان میں، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ مزید دہشت گردی کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔